چاہیے. ہماری آواز بیماری کی وجہ سے تھوڑی نرم ہو گئی. ہٹا دیجیے اس کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈائز پہ تشریف فرما علماء کرام، سیاسی دانشور حضرات، ممرا کی سرزمین پر تشریف رکھنے والے اور اس احتجاجی پروگرام میں حاضری کی سعادت حاصل کرنے والے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، دینی بھائیوں، وقت کافی ہو چکا ہے. قانونی اعتبار سے بھی اور اخلاقی اعتبار سے بھی. اس لیے جتنی ساری باتیں ہوئی ہیں ان باتوں کے بعد اب کسی بات کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ کھائے ہوئے لقمے کو پھر چبایا جائے. اس لیے 2-4 منٹ میں چند اہم باتیں جو آل انڈیا مسلم پریس لا بورڈ کے تعلق سے ہیں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. آل انڈیا مسلم پریس لا بورڈ کب بنا، کیسے بنا، کیوں بنا، اس کی تاریخ کو ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے. بات ہے 1971 کی. 1971 میں ہمارے ملک کا ایک صوبہ ہے اڑیسہ. اڑیسہ میں کانگریس کی حکومت تھی اور وہاں ایک لیڈی چیف منسٹر تھی، نام تھا ستپتی نندنی. انہوں نے اپنے یہاں اسمبلی میں ایک بل پاس کیا جس کو متبنہ بل کہتے ہیں کہ متبنہ بل ملک کے لوگوں پہ لاگو ہوگا. آج تو ہم مسلمانوں کی کم نصیبی ہے کہ ہم اپنے دین کے معاملے میں اس کے رموز و اوقاف کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے. آج اتنے بڑے مجمع میں اگر میں پوچھوں آپ سے کہ متبنہ کس کو کہتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ 1% مسلمانوں کے علاوہ 99% مسلمان مجھ کو اس کا جواب نہیں دے سکتے. اس لیے ضروری ہے کہ میں اس مسئلے کو آپ کے سامنے رکھوں جو بنیاد بنا آل انڈیا مسلم پریس لا بورڈ کے قیام کی. حضرات محترم، جب یہ قانون آیا تو ایک ہماگیر اسی طرح کے احتجاج کی صورت اور بے چینی مسلمانوں میں پائی گئی. چونکہ معاملہ صوبہ اڑیسہ کا تھا اور صوبہ اڑیسہ میں ایک بڑے عالم دین تھے، مجاہد ملت حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رئیس اڑیسہ. انہوں نے اس کی باگ و ڈور ہاتھ میں لیا کہ ہم کسی قیمت پر شریعت اسلامیہ میں مداخلت کرنے والے اس متبنہ بل کو قبول نہیں کرتے. اب میں ذرا بتا دوں کہ متبنہ کیا ہوتا ہے. لوگ جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی یا اولاد ہوتی بھی ہے تو کسی کی اولاد کو اپنی اولاد بنا کر گود لے لیتے ہیں. ہمارے ملک میں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ہاں یہ عام بات ہے. خود ملک کے سابق وزیر اعظم راجہ وشناتھ پرتاپ سنگھ صاحب بھی ایک راجہ کے گود لیے ہوئے بیٹے تھے.
تو گود لیا ہوا بیٹا متبنہ کہلاتا ہے، اور پھر اس گود لیے ہوئے بیٹے کا قانونی حق وہی ہو جاتا ہے جو قانونی حق اپنی سگی اولاد کا ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح آپ کی اولاد آپ کی وراثت کا حصہ پائے گی، اسی طرح گود لیا ہوا بچہ بھی آپ کے انتقال کے بعد آپ کے ترکہ اور آپ کی جائیداد کا مالک ہوگا۔ اسلام نے اس قانون کے خلاف اپنا بیان دیا، اور قرآن کریم نے فرمایا کہ متبنہ اولاد، کسی کی متبنہ اولاد گود لینے سے اس کا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتی۔ اب اس سلسلے میں آپ لوگوں نے بہت لوگوں کو برداشت کیا، اس بیمار کو بھی 2-4-10 منٹ برداشت کر لیجئے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ کب پیدا ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بیگم ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ایک غلام پیش کیا کہ اس غلام کو میں آپ کی ملکیت میں دیتا ہوں۔ اللہ کے حبیب رحمت للعالمین تھے، انہوں نے کسی کو غلام بنانا پسند نہیں کیا، اور ارشاد فرمایا یہ میرا غلام نہیں، یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے۔ اب اس طرح زید، جن کے باپ کا نام حارثہ تھا، اس دن سے وہ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلانے لگے۔ زید کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا۔ قرآن کریم نے اس پرانی روایت کو بے خوبن سے اکھاڑا، اور اللہ نے قرآن کریم میں اپنا پیغام اپنے حبیب کو بھیجا کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی اس آیت کی روشنی میں آپ پوری امت اور انسانیت کو بتا دیجئے کہ گود لیا ہوا بیٹا اس آدمی کے نام سے ولدیت میں منسوب نہیں ہو سکتا جس آدمی نے گود لیا ہے۔ چنانچہ آج کے بعد زید کو ولدیت کی بنیاد پر اس کے باپ کے نام سے پکارا جائے، زید بن محمد نہ کہا جائے، زید بن حارثہ کے نام سے انہیں یاد کیا جائے۔ تو متبنہ کو سب سے پہلے قرآن کریم نے ختم کیا، اور یہ قانون 1971 میں اڑیسہ کی گورنمنٹ جب لے کر آج کے مودی جیسے موذی سرکار کی طرح لے آئی تو مسلمانوں کا خون کھول اٹھا، اور مسلمانوں نے اتنا بڑا احتجاج اور پردرشن کیا کہ گورنمنٹ کو یہ قانون واپس لینا پڑا۔ اس کے بعد تمام ہندوستان کے مسلکوں نے اور مختلف مکاتب فکر نے، جن میں دیوبندی علماء، بریلوی علماء، شیعہ علماء، اہل حدیث کے علماء، جتنے بھی مختلف الخیال مسالک کے لوگ تھے، سب نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں کوئی ایک ایسا بورڈ بنانا چاہیے جس کے پرچم کے نیچے اپنے اپنے مسلک کے تحفظات کے ساتھ ملت کے مشترکہ مسائل کی حفاظت کے لیے عمومی طور پر مسلمان ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھا ہو کر شریعت اسلامیہ میں مداخلت کرنے والوں کے منہ میں دہی جما دیں۔ چنانچہ 1972 میں اس کا خاکہ تیار ہوا۔ میں 1972 میں 22 سال کا نوجوان تھا، اور میرے اپنے سامنے مسلم پرسنل لا بورڈ کا پہلا اجلاس YMC گراؤنڈ مدن پورہ میں ہوا۔ اتفاق رائے سے یہ چیز طے پائی کہ بورڈ کے صدر مولانا قاری محمد طیب صاحب، محتمم دارالعلوم دیوبند، اور بورڈ کے نائب صدر مولانا مفتی برہان الحق صاحب، خلیفہ امام احمد رضا فاضل بریلوی، اور شیعہ مکتب فکر سے مولانا کلب یابی صاحب لکھنؤ، اس طرح سے
مختلف مسالک کے لوگ اپنے اپنے تحفظات مسالک کے ساتھ ملت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک متحدہ قوت بنے، متحدہ طاقت بنے، اور اس کا نام آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ رکھا گیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے نائب صدر کی حیثیت سے عبید اللہ اعظمی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس مقدس تحریک کے پس منظر کو آپ کے سامنے رکھ کر اس کی افادیت کا اظہار کروں اور آپ سے بھرپور اس کی اعانت اور اس کو تقویت دینے کی استدعا کروں۔ محترم سامعین، اس کے بعد دھیرے دھیرے پرسنل لا بورڈ کے دو مقاصد تھے۔ ایک تو یہ کہ شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937، میری بیماری اجازت تو نہیں دے رہی بولنے کی، مگر میری بیماری سے بڑی بیماری میری قوم کو جو لگ گئی ہے، میں بیماری کو نظر انداز کرتے ہوئے بولوں گا، نتیجہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، دعا کرنا آپ کا کام ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں حضرات کہ ملک میں یہ جو وقف کی بات ہو رہی ہے، یہ وقف کا مسئلہ ہو یا مسلم پرسنل لا کا مسئلہ ہو، یہ دونوں چیزیں ہر گورنمنٹ میں قابل لحاظ رہی ہیں اور ہر گورنمنٹ نے اس کا احترام کیا ہے۔ چنانچہ ملک کی آزادی سے بہت پہلے 1947 میں ایک قانون بنا جو مسلمانوں کا آئلی قانون کہلاتا ہے اور جسے دستور کی زبان میں شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 کہا جاتا ہے۔ یہ کیوں بنا؟ ملک میں ایک کرمنل لا ہے اور ایک سول لا ہے۔ جیسا کہ ہمارے کسی پیشرو مقرر نے فرمایا تھا کہ ملک میں سب کے لیے فوجداری کا قانون ایک ہے، نہ اس میں مسلمان دیکھا جائے گا نہ نان مسلم دیکھا جائے گا۔ اگر کسی نے چوری کیا ہے تو اسی قانون کے تحت اسے سزا دی جائے گی، مگر چونکہ ملک میں الگ الگ مذاہب ہیں، الگ الگ ریت و رواج و رسم ہیں، اس لیے اس وقت ملک کے قانون نے مسلمانوں کے آئلی یعنی داخلی مسائل کو فوجداری کے مسئلے سے الگ رکھا اور اس کے لیے ایک باضابطہ قانون بنا، شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937۔ اب شریعت اپلیکیشن ایکٹ کیا کہتا ہے؟ مسلمانوں کے داخلی مسائل کا فیصلہ ملک کی عدالتیں ملک کے قانون کی بنیاد پہ نہیں کریں گی، بلکہ شریعت اپلیکیشن ایکٹ کے قانون کے تحت کریں گی، وہ بھی ملک ہی کا قانون ہے۔ گویا جب یہ بات طے ہو گئی تو اب سمجھا جائے کہ شریعت اپلیکیشن ایکٹ کیا ہے تاکہ مسلم پرسنل لا بورڈ آپ کی سمجھ میں آئے۔ شریعت اپلیکیشن ایکٹ آپ کے داخلی مسائل سے بحث کرتا ہے، طلاق کا مسئلہ ہو، نکاح کا مسئلہ ہو، خلا کا مسئلہ ہو، وراثت کا مسئلہ ہو، اوقاف کا مسئلہ ہو، ان تمام تر چیزوں پہ اگر ہندوستان کی عدالت میں مقدمہ جاتا ہے تو ملک کی عدالت انڈین پینل کوڈ کے ذریعے اس کا فیصلہ نہیں کرے گی، بلکہ شریعت اپلیکیشن ایکٹ کی بنیاد پر اس کا فیصلہ کرے گی۔ شریعت کیا کہتی ہے وہ فیصلہ ملک کی عدالت سنا دے گی۔ اس کے لیے سپریم کورٹ بھی پابند ہے، لوور کورٹ بھی پابند ہے، ہائی کورٹ بھی پابند ہے۔ چنانچہ 1984-85 میں ہمارے سامنے ایک ہیجانی کیفیت پھر آئی۔ آپ کو یاد ہوگا، بڑے بوڑھوں کو یاد رہنا چاہیے اور جو بچے ہیں انہیں یاد دلوانا چاہیے۔ 1985 میں مسلم پرسنل لا کے اندر انٹرفیئر کرنے والا ایک فیصلہ آیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ تھا شاہ بانو کیس۔ اندور کے ایک وکیل صاحب تھے، ایڈوکیٹ محمد احمد خان، ان کی بیوی کا نام تھا شاہ بانو۔ 60 سال کی عمر تھی ان کی بیوی کی۔ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا۔ اب طلاق کے بعد اب شریعت کا فیصلہ سن لیجئے اور
125 CRPC का फैसला सुन लीजिए। शरीयत ये कहती है कि आपने अगर तलाक दे दिया तो इद्दत की मुद्दत तक वो औरत आपसे पर्दा करते हुए आपके घर पे रहेगी, और इद्दत की मुद्दत के बाद उसकी महर, जो कुछ अपने घर से वो ले आई थी, वो जो गिफ्ट में आपने दिया था, वो ये सारी चीज़ें उसको आपको लौटानी होंगी। और उसके बाद वो औरत आज़ाद है, जहाँ चाहे शादी कर ले। शरीयत ने 3 पीरियड तक शादी करने की इजाज़त क्यों नहीं दी इस्लामी शरीयत को सलाम? इसलिए कि 3 पीरियड में शरीयत ये देखती है कि कहीं ये औरत आपके ज़रिए प्रेग्नेंट तो नहीं हुई है। अगर ये प्रेग्नेंट हुई तो अब सिर्फ 3 महीने का ख़र्चा आपको नहीं देना है, जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता उसका भी ख़र्चा देना होगा, बच्चे को दूध पिलाएगी उसका भी ख़र्चा देना होगा, 7 साल तक वो अपने बच्चे को अपनी तहवील में रखेगी, और माँ का भी ख़र्चा आपको देना होगा और बच्चे का भी ख़र्चा आपको देना होगा। अब आप मुझे बताइए, एक औरत के तहफ़्फ़ुज़ की इससे बड़ी और क्या गारंटी हो सकती है? शरीयत इस्लामिया के इस कानून को अदालत में चैलेंज किया गया, और लोअर अदालत ने इसको इंडियन पेनल कोड 125 CRPC के तहत फ़ैसला दे दिया। 125 CRPC क्या कहता है कि जब आपने तलाक दे दिया औरत को, तो जब तक वो हिंदुस्तान से कब्रिस्तान नहीं पहुंच जाती या जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर लेती, आपको मुकम्मल तौर पर उस वक्त तक उसका ख़र्चा देना होगा। जब ये बात आई तो हम लोग ने अदालतों के भी दरवाजे खटखटाए, और इसी तरह पर्सनल लॉ बोर्ड रोड पे आ गया। अभी तो कोई अंगड़ाई नहीं आपने लिया है, उस वक्त पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तरह रोड पे आया था, मैं आपको बताऊं, हमने एक एक जलसे में 8-8 लाख मुसलमानों को एड्रेस किया है, 10-10 लाख मुसलमानों को एड्रेस किया है। इसलिए कि आतिश उस ज़माने में जवान था और पर्सनल लॉ बोर्ड को उबैदुल्ला आज़मी पे बड़ा भरोसा था। अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि फिर सुप्रीम कोर्ट मामला पहुँचा, और यही चंद्राचूड़ जो अभी रिटायर हुए, इन्हीं का बाप सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, वो भी चंद्राचूड़ था। उसने भी 125 CRPC के फैसले को बहाल रखते हुए शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के फैसले को नहीं माना। उस ज़माने में मैंने कहा था कि तुम चंद्राचूड़ नहीं चंद्राचोर हो, और हम किसी ऐसे कानून को नहीं मानते जो शरीयत इस्लामिया से टकराता हो। हम ऐसे कानून को जूते की नोक पे रखते हैं, इसलिए कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। इसलिए हजरात, वो एक लड़ाई हम लड़े, और आपको मालूम होगा कि गवर्नमेंट में देखिए हमारे सारे उलमा कह रहे थे, हमारे अबू आसिम भाई कह रहे थे, हमारे अवार्ड भाई कह रहे थे, हमारे मौलाना कासमी साहब कह रहे थे, हमारे वारिस पठान कह रहे थे, मौलाना हुज़ैफ़ा साहब कह रहे थे, ये जितने भी हमारे तमाम दानिश्वर और हमदर्दान कौम बैठे हैं, सब मुत्तहिदा तौर पे एक बात कह रहे थे कि मुत्तहिद हो जाओ तो चट्टानों को तोड़ सकते हो। उस वक्त इसी तरह से तुम मुत्तहिद थे और तुमने उस चट्टान को तोड़ दिया था। आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख़ में ये पहला मौका था जब सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच फैसले को जुलाई 1986 में पार्लियामेंट में 2 बजे रात तक पार्लियामेंट चली, और हम लोगों ने मुल्क की पार्लियामेंट को इतना मजबूर कर दिया था कि 2 बजे रात में सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच का फैसला डिलीट किया गया और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बहाल, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिंदाबाद। मैं ये कहानी आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि कुछ कहानियाँ तारीख़ में उम्मतों को ज़िंदा रखने की अलामत बन जाया करती हैं। ये कहानी हर दौर में दोहराई जानी चाहिए। आरएसएस को इसी का तो कलक है कि सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच का फैसला मुसलमानों की एकजहती ने और मुसलमानों की मुत्तहिदा ताकत ने
पार्लियामेंट के ज़रिए डिलीट करवा के शरीयत इस्लामिया का तहफ़्फ़ुज़ किया। तो सियासी एतबार से भी आज हमारे पास मुख्तलिफ़ पार्टियों के रहनुमा मौजूद हैं और इस मामले में हर पार्टी का मुत्तहिदा ये फ़ैसला है कि मुसलमानों हम तुम्हारे साथ हैं, हम शरीयत में किसी तरह की मुदाखलत नहीं होने देंगे। ये वक्फ कानून जो गैर कानूनी कानून है अदालत में गया है। अब इसकी नज़ाकत पे 1 मिनट में लेके अपनी बात ख़त्म करूँगा। मेरे लिए दुआए सेहत आप फरमाएंगे। अल्लाह जल्दी से मुझे खड़ा करे ताकि मैं इस मिल्लत के लिए, खाक व खून में तड़पने वाली मिल्लत के लिए अपना खून जिगर बहाकर अपनी कौम को जिंदा कर सकूँ। हज़रात, ये इसके लिए भी हमें ऐसे ही खड़ा होना होगा। मौलाना हलीम साहब कासमी ने बताया और हमारे दीगर लोगों ने बताया और हमारे मौलाना महमूद दरियाबादी साहब ने बतलाया कि हम अपने पहले फेज़ से गुज़र रहे हैं। अभी अदालत का फ़ैसला आना बाकी है। फ़ैसला जो भी आएगा देखेंगे और ये लड़ाई उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारे जायज़ मुतालबात पूरे नहीं होते। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा, जोश के साथ होश को कभी मत खोइएगा और अमली तौर पर मैदान अमल में आइए। कौमें जब कुर्बानियाँ देती हैं तो उसके नतीजे और फल सामने आया करते हैं। काश सबकी अक्ल में आता ये आसानी के साथ। नेमत कौनैन का रिश्ता है कुर्बानी के साथ। मैं यही दर्द लिए हुए आपके पास आया हूँ। गाड़ी में सो के आया था, गाड़ी में सो के जाऊँगा। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह जल्द आपकी खिदमत भरपूर ताकत के साथ मुझे करने का मौका दे। खूब सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग़बां जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। इस्लाम जिंदाबाद, जिंदाबाद, शरीयत इस्लामिया पाइंदाबाद।